پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ اجلاس میں ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ طریقہ کار کے قیام پر بات ہوگی۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع ہوئی تھی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک ٹھوس اور قابل تصدیق طریقہ کار کے قیام کی حمایت کرتا ہے، دریائے کنر سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا دو ٹوک جواب۔ پاکستانی مشن کے کونسلر کیسر سروانی نے کہا، جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا اور اب وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی مظالم، اجتماعی قبریں، جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے۔ آزاد کشمیر میں جمہوری ادارے اور عوامی آزادی پاکستان کے عزم کا ثبوت ہے۔ پنجاب کے بیشتر علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ وسطی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں فضا انتہائی مضر صحت۔ سب سے زیادہ فضائی آلودگی رائیونڈ میں 575 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ، فیصل آباد میں 559، ایمن آباد میں 525، قصور میں 454، لاہور میں 360، گجرانوالہ میں 272 اور ملتان میں 223 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق پیپلز پارٹی کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس آج ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت صدر مملکت آصف علی زرداری کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور فریال ٹالپور بھی شریک ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق ایم پی اے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اللہ ڈینو خان بھیو کی بریت کے خلاف نیب کی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب احتساب عدالت کے فیصلے میں کوئی قانونی نقص ثابت نہ کر سکا۔ نیب پروسیکیوٹر صرف فیصلے کے ایک پیراگراف میں نمبر کی غلطی دکھا سکا۔ نیب نے عدالت کو بتایا کہ اللہ ڈینو خان بھیو پر 48 ملین روپے کانٹریکٹر سے وصولی کا الزام تھا، جس پر ناکافی شواہد کی بنیاد پر انہیں بری کیا گیا تھا۔ لاہور اسپیشل کورٹ سینٹرل میں پرویز الہی اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ عدالت نے پرویز الہی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ مؤخر کر دیا۔ قریبی رشتہ دار کے انتقال کے باعث پرویز الہی کی ایک پیشی سے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ گجرانوالہ میں حافظ آباد روڈ پر ٹرک اور مسافر وین کے درمیان ٹکر، حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دورہ ملائیشیا پر روانہ ہو گئے۔ امریکی صدر ملائیشیا میں آسیان رہنماؤں کے 47ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وہ جاپان اور جنوبی کوریا میں ایپیک اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ چینی صدر سے ملاقات کریں گے۔ روانگی سے قبل صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ جنوبی کوریا کے دورے کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان فیری سروس کے آغاز پر غور۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے ترک وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات۔ جہاز سازی، آپریشنز اور شپ بریکنگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جنید انوار چودھری کی ترک سرمایہ کاروں کو گوادر میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ ترک سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ خوردنی تیل اور گھی کے شعبے میں اجارہ داری کی تحقیقات کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ پری شپمنٹ انسپیکشن فریم ورک تجویز کی منظوری۔ گاڑیوں کی درآمدی پالیسی میں ترامیم کی تجویز پر مزید مشاورت کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کے لیے 45 کروڑ 59 لاکھ 84 ہزار روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری۔ ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں 10 روپے تک فی کلو کا اضافہ۔ پشاور میں چینی کی قیمت ملک میں سب سے زیادہ، پشاور کے شہری ملک میں سب سے مہنگی 210 روپے فی کلو تک چینی خریدنے پر مجبور۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت میں 3 روپے 77 پیسے کا اضافہ ہوا۔ کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ ایم ٹی خان روڈ پر کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار مرد و خاتون زخمی۔ آسٹریلوی نژاد پاکستانی شہری پر لاہور میں مبینہ پولیس تشدد۔
متاثرہ شہری کی تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف درخواست، دعویٰ کیا 3 پولیس اہلکار تشدد کرتے ہوئے تھانہ بھاٹی گیٹ لے گئے، $3000 موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں چھینی گئیں، واقعے کی تحقیقات کا آغاز۔ بلوچستان اسمبلی کی رکن شاہدہ رؤوف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ایک ہفتے میں 27 مزدوروں کو اغوا کیا گیا، آج 18 مزدوروں کو اغوا کیا گیا ہے۔ حکومت اغوا کیے گئے مزدوروں کو بازیاب کرانے کے لیے اقدامات کرے، امن و امان کے ساتھ ساتھ ہر محکمے کے حوالے سے بریفنگ رکھی جائے۔ حماس سمیت مختلف فلسطینی دھڑوں نے غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی دھڑوں کے جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں فلسطینی دھڑوں نے اتفاق کیا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی ایک آزاد کمیٹی جنگ کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی عرب اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ اسرائیل نے غزہ میں 70,000 فلسطینیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ 238 صحافیوں کو بھی قتل کیا، مگر دنیا اس پر خاموش رہی۔ غزہ سے رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں نے اسرائیلی مظالم کے ہولناک واقعات سے پردہ اٹھا دیا۔ ویانا میں انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کی کانگریس میں گفتگو۔ الجزیرہ کے صحافی کی بیوی سمیت 5 اہل خانہ اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ ملبے سے زندہ نکلنے والی ان کی بیٹی کسی چھت والی جگہ پر رہنے کو تیار نہیں۔ ایک صحافی نے کہا، عالمی خاموشی کے باعث اب صحافی کا قتل معمول کا واقعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، جنگ ہونے نہیں دیں گے، صدر وینزویلا نکولس مادورو کا بیان۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین پہنچنے پر بیان۔ کولمبین صدر کا امریکی پابندیوں پر رد عمل۔ کولمبین صدر کا کہنا ہے کہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام پر امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ برطانیہ میں خواتین پر جنسی حملہ کیس کا مجرم غلطی سے جیل سے رہا۔ مجرم کو رہا کرنے والا پریزن سروس آفیسر معطل۔ پولیس نے ایتھوپین باشندے کے باتوں کی تلاش شروع کر دی۔ کہ باتوں کیس کے بعد پناہ گزینوں کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ کہ باتوں کو رواں ماہ 2 الزامات میں 1 سال جیل کی سزا ہوئی تھی۔ ڈپٹی وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی کا مجرم کی غلطی سے رہائی کی تحقیقات کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ارینا کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے پیڈل ٹینس کھیلی۔ محسن نقوی نے کہا، ڈپلومیٹک کمیونٹی کو کھیل اور تفریح کی معیاری سہولت میسر آئے گی۔ کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ اسلام آباد کو عالمی معیار کا دارالحکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا، کھیل اور ثقافت لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ مہمان نوازی اور خوش اخلاقی پاکستانی قوم کی پہچان ہے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ کرانے والے بھارت کی بد انتظامی۔ وشاکھاپٹنم کے 5 سٹار ہوٹل میں چوہے کی انٹری۔ آسٹریلین ویمن کرکٹرز کے کھانے کے دوران چوہا ڈائننگ ہال میں گھس آیا۔ آسٹریلوی خواتین کرکٹرز اچانک افتاد سے گھبرا گئیں۔ چوہے نے ملازمین کی دوڑیں لگوا دی۔ آسٹریلوی کھلاڑی چوہے سے بچنے کے لیے کرسیوں پر چڑھ گئیں۔ اور ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز آج اندور میں مد مقابل ہوں گی۔ جیو سپر ویمنز ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے براہ راست نشر کر رہا ہے۔